مفتی صاحب ترکی میں آیا صوفیہ کو دوبارہ مسجد میں تبدیل کر دیا گیا جو بہت اچھی بات ہے، بعض لوگ اس پر اعتراض کر رہے ہیں، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ اصل میں ہمارے جو لبرل اور سیکولر لوگ ہیں نا، ان کو جب بھی دنیا میں کوئی ایسا کام ہوتا ہے جس سے مسلمانوں کو تقویت ملتی ہے یا اسلام کو اس سے تھوڑی سی طاقت ملتی ہے، ان کو اس سے چبھن شروع ہو جاتی، تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ آیا صوفیہ یہ بہت عرصے تک یہ گرجا گھر رہا ہے ترکی کے اندر، پھر سلطان محمد فاتح نے اس کو رقم دے کر باقاعدہ خریدا ہے، اس کی پوری دستاویزات، ڈاکومنٹس سب کچھ موجود ہیں۔ جب 1930 کے اندر ترکی کے اندر خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا، پھر جو سیکولر حکومت ترکی کے اندر آئی، کمال اتا ترک اور اس کی جو پوری ٹیم تھی، انہوں نے 1934 کے اندر آیا صوفیہ یہ ایک مسجد تھی، اس مسجد کو ایک میوزیم اور عجائب گھر میں تبدیل کر دیا کہ آئندہ کے بعد یہ مسجد نہیں رہے گی بلکہ یہ عجائب گھر ہے اور میوزیم ہے۔ مسجد کی اس کی جو حیثیت تھی وہ ختم کر دی 1934 کے اندر۔ اس وقت ترکی کے جو صدر ہیں رجب طیب اردوغان، انہوں نے اس پر قانونی عدالت میں گئے، عدالت سے رجوع کیا کہ بھائی آپ اس کی دستاویزات دیکھیں، آپ اس کے ڈاکومنٹس دیکھیں، آپ اس کے کاغذات دیکھیں اور ہمیں یہ بتائیں کہ آیا قانونی طور پر ترکی کا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اس مسجد کو میوزیم بنایا جائے یا نہیں۔ ترکی کی جو سپریم کورٹ ہے، جو سب سے بڑی عدالت ہے، انتظامی عدالت، اس نے اس کی ساری سماعتیں کی، سب کچھ کیا اور بڑے طویل عرصے کے بعد ترکی کی عدالت نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ ترکی کا قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی مسجد کو میوزیم بنایا جائے، لہٰذا اس کی اپنی پرانی حیثیت جو مسجد کی تھی وہ بحال کی جا رہی ہے اور آئندہ کے بعد آیا صوفیہ میوزیم نہیں بلکہ مسجد ہوگا۔ یہ اس کا پورا پس منظر ہے۔ اب ہمارے ہاں کے جو دیسی لبرل اور سیکولر، ان کو پیٹ میں مروڑ اٹھنا شروع ہو گئے کہ بھائی یہ گرجا گھر تھا، اس کو مسلمانوں نے مسجد کیوں بنا دیا؟ یہ گرجا گھر نہیں تھا، یہ میوزیم تھا، اور میوزیم بھی مسجد سے میوزیم بنایا تھا۔ پہلے مسجد تھی، مسجد سے اس کو کمال اتا ترک کی ٹیم نے اس کو میوزیم بنایا، پھر ترکی کی عدالت نے، ترکی کی جو عدالت ہے وہ اسلامی عدالت نہیں ہے، ترکی کا آئین سیکولر ہے۔ یہ تو طیب اردوغان کی ہمت ہے، اس کی جرت ہے، اس کی بہادری ہے کہ اس سیکولر آئین کے ساتھ بھی وہ اپنے ملک کے اندر اسلامی نظام کو لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان کا آئین اسلامی ہے، ترکی کا آئین سیکولر ہے، ترکی سیکولر ملک ہے، مسلم ملک نہیں ہے۔ اس کے باوجود ترکی کی سیکولر عدالت نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ یہ مسجد ہوگا، یہ میوزیم نہیں ہوگا۔ ہمارے ہاں کے دیسی سیکولر کو یہ بات بھی برداشت نہیں ہے، یعنی یہ فیصلہ کسی خلیفہ وقت نے نہیں دیا، یہ ترکی کی عدالت نے فیصلہ دیا ہے۔ تو اس کا سوائے اس کے اور کوئی مطلب نہیں ہے کہ ان کو دشمنی اسلام سے ہے، ان کو دشمنی مسلمانوں سے ہے، ان کو دشمنی مسجد اور مدرسے سے ہے، اور ان کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ یعنی اگر انسان لاجک استعمال کرنا چاہے، کوئی عقل استعمال کرنا چاہے، تو دنیا کے کس قانون میں آپ کو اس بات پر احتجاج کا حق ہے کہ ایک ملک اپنے قانون کے مطابق اور اپنے سیکولر قانون کے مطابق ایک فیصلہ دیتا ہے، لیکن اس سے چونکہ مسلمانوں کو فائدہ ہو رہا ہے، اس سے چونکہ اسلام کو فائدہ ہو رہا ہے، تو یہ کہتے ہیں نہیں، ہمیں برداشت نہیں ہے۔ اسلام آباد میں مندر بن رہا ہے، اس پہ یہ لوگ کبھی احتجاج نہیں کریں گے کہ پاکستان میں مندر کیوں بنا رہے ہو۔ ہاں، اگر آیا صوفیہ میوزیم کو مسجد میں تبدیل کر دیا، اس پر ان کو اعتراض ہوگا کہ بھئی اس کو مسجد کیوں بنایا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں ان لوگوں کی مینٹیلٹی کا، ان کی ذہنیت کا، ان کی ذہنی سطح کا، کہ کس قسم کے یہ لوگ ہیں، اور یہ اسلام کی کیا خدمت کریں گے، مسلمانوں کی کیا خدمت کریں گے، امت کی اور قوم کی کیا خدمت کریں گے، سوائے اس کے کہ جو ایجنڈا ان کو مغرب کی طرف سے دیا جاتا ہے، جس چیز کی ان کو تنخواہ دی جاتی ہے، جس چیز کا ان کو پیسہ دیا جاتا ہے، وہ پیسہ یہ کھاتے ہیں اور اس کو حلال کرنے کے لیے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔